صدی کمیونزم کے زوال کی صدی ہے۔ آج اس نظام پر شدید تنقید ہوتی ہے۔ کمیونزم پچھلی صدی کا پسندیدہ نظام تھا، جیسے آج کے دور میں جمہوریت کے گیت گائے جاتے ہیں۔ کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری نظام آپ کو مکمل تصور ملکیت یعنی ایبسولوٹ اونرشپ دیتا ہے۔ کیپٹلزم کا مکمل ملکیت کا تصور سطحی طور پر تو بڑا خوشنما لگتا ہے، مگر اس میں ایک بہت بڑی قباحت ہے۔ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، محنت کی ہے، راتوں کو جاگا ہوں، میرا رزق ہے، قابلیت و صلاحیت میری ہے، جو چاہوں کروں، 10 گھر رکھوں یا 10 گاڑیاں خریدوں، تو اس تصور ملکیت سے اسراف وجود میں آتا ہے، اور پھر یہ فضول خرچی سٹیٹس سمبل بن جاتی ہے۔ بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، چند لوگوں کا کھانا، ہزاروں روپے کے بل، شادی بیاہ میں کروڑوں روپے کا اسراف اور بیجا دکھاوا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی آسائشیں و لوازمات مہیا ہوتے ہیں۔ غریب حسرت بھری نظروں سے اس تفریق کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان بھوکے اور بے حال لوگوں کی زندگی چند ہزاروں میں چل رہی ہوتی ہے۔ غریب رشتہ دار اور ملازمین جن کے پاس کھانے اور دوا کے پیسے نہ ہوں، وہ یہ دیکھ کر حسرت اور غصے کی تصویر بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں محرومیاں بڑھنے لگتی ہیں، غریب غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر امیر تر۔ اس طرح طبقاتی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اور معاشرہ انتقامی رویوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ معاشی اعتبار سے طبقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ ہر طبقے کی پہچان صرف ہیو اور ہیو ناٹ کے ترازو میں تولی جاتی ہے۔ سرمایہ داری زر اندوزی کا نام ہے، اور دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ اس معاشی تقسیم کو سرمایہ داری نظام سہارا دیتا ہے، اور سرمایہ داری نظام کو 2 چیزیں سہارا دیتی ہیں: سودی بینکاری اور اسٹاک ایکسچینج۔ سودی بینکاری، ہم اپنا پیسہ بینک میں رکھتے ہیں۔ اگر بینک سے ہم کو قرض چاہیے تو بینک ہم کو کتنا لون دے گا؟ 1 سے 5 لاکھ بس۔ اور کروڑوں روپے کا لون کس کو دیا جائے گا؟ بڑے سرمایہ دار کو، بڑے آدمی کو۔ ان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ تمام عوام کا پیسہ ہے۔ پیسہ عوام کا، فائدہ ایک انسان کا، یعنی زر اندوزی۔ اسٹاک ایکسچینج، جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج بھی سرمایہ داری نظام کو سہارا دیتا ہے۔ جوئے کا فلسفہ ہے سب کا نقصان، ایک کا فائدہ، یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ۔ سرمایہ داری نظام ان 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے، اور تمام انسانیت اس کے پیروں تلے جمع ہے۔ یہ صرف تیسری دنیا یعنی 3rd ورلڈ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب IMF یا ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوتی ہے تو پروٹیسٹ کون کرتا ہے؟ وہاں کے مقامی لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ کرفیو کہاں لگا تھا؟ ڈیٹرائٹ میں۔ اٹلی میں پولیس کی فائرنگ سے ایک آدمی کو مار دیا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام تمام انسانیت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ سیاسی نظام،
امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا بڑا معروف جملہ ہے، آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ ہے آج کا نظام سیاست، یعنی اگر 51% لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ قانون بن جائے گا اور اس کی اطاعت ہوگی، یعنی لوگوں کی اطاعت کی جائے گی۔ 1935 اور 36 کے عرصے میں شراب امریکہ کے پورے معاشرے کی رگوں میں سرائیت کر گئی تھی۔ جب شراب نوشی سے جرائم بڑھ گئے تو لوگوں نے شراب کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس پر پابندی لگا دی اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ جب شراب پر پابندی لگی تو امریکہ میں زیر زمین مافیا وجود میں آ گئی۔ شراب اور دیگر منشیات کا غیر قانونی کاروبار عروج پر پہنچ گیا۔ شراب کی ایک بیماری کو روکنے کی پاداش میں سینکڑوں بیماریوں نے معاشرے کو جکڑ لیا۔ جب صورتحال امریکی عوام کے سامنے آئی تو 8 سال کے بعد حکومت نے ووٹ دے کر دوبارہ شراب کو حلال قرار دے دیا، یعنی لوگ جب چاہیں جسے چاہیں اپنے لیے حلال کر لیں اور جب چاہیں جسے چاہیں اپنے لیے حرام کر دیں۔ بقول اقبال، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ہوا آدم ذرا خود شناس و خود نگر۔ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ میں ہوں مصر کا حاکم، یہ جو نہریں بہتی ہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کیا تم نہیں دیکھتے؟ میں نے چلایا ہے یہ نظام، میں ہوں مالک اس کا۔ کل تک یہ فرعون کا دعویٰ تھا، آج یہی دعویٰ تمام انسانیت مل کر کر رہی ہے۔ ہم ہیں حاکم، ہم ہیں مالک۔ یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے۔ آج کی دنیا کا سیاسی نظام کیا ہے؟ جمہوریت۔ آج کی دنیا کا اقتصادی نظام کیا ہے؟ سرمایہ داری۔ ہم معاشرتی زندگی میں کس طرف کوشاں ہیں؟ آزادی یعنی فریڈم کی طرف۔ یہ وہ نظام ہے، وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، مانتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آئیے اس لا الہ یعنی نفی کے بعد الا اللہ یعنی دین اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں۔ عقیدہ۔ اسلام عقیدے کی سطح پر کامل رہنمائی دیتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان، ملائکہ، رسالت اور کتب پر ایمان۔ عبادات۔ اسی طرح عبادات کی سطح پر بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ رسومات۔ معاشرتی سطح پر زندگی کے ہر موڑ پر اسلام انسان کو رہنمائی دیتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر مقام پر اسلام کے پاس ہدایات و تعلیمات موجود ہیں، جبکہ سیکولرزم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی انفرادی تعلیمات نہیں ہیں۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ سیکولرزم ایک نامکمل سسٹم ہے۔ معاشرتی نظام۔ معاشرتی سطح پر سیکولرزم کا اصول ہے مکمل آزادی، لیکن اسلام معاشرتی سطح پر مکمل آزادی کی جگہ مکمل مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی
لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری انسانیت ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام بھائی چارے کی مثالی فضا ساری دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اونچ نیچ کے تصور کو سختی سے پاش کیا ہے۔ کالے اور گورے کا فرق، شودر اور برہمن کا فرق، عرب اور عجم کا فرق، مزدور اور سیٹ کا فرق، اس سے ساری معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور اسلام ان برائیوں کو جڑ پکڑنے سے روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ ہے مساوات، ٹوٹل اکویلٹی۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ہے اسلامی تصور معاشرت۔ سیکولرزم کی آزادی کے نتیجے میں معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی خاندان ہی ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اسلام کے نظام میں پورا معاشرہ ایک خاندان بن جاتا ہے۔ جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو اسلام آزادی کا قائل ہے، مگر محدود اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا کھونٹے سے رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو جتنی اس کی رسی دراز ہے وہ آزاد ہے، جہاں سے بھی گھاس چر لے۔ ہم شریعت کے دائرے میں آزاد ہیں، لیکن اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ محدود آزادی اور مکمل برابری یعنی لمیٹڈ فریڈم اینڈ ایبسولوٹ ایکویلٹی، یہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے برابر ہے، ہر اچھے کام کی آزادی ہے، اور جہاں فرد یا معاشرے کا نقصان ہے وہاں پابندی بھی ہے۔ معاشی نظام کمیونزم کے یہاں محدود حق ملکیت لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ اونرشپ ہے، اور کیپٹلزم میں مکمل حق ملکیت یعنی ایبسولوٹ اونرشپ ہے، جبکہ اسلام ملکیت کی نفی کرتا ہے۔ نو اونرشپ از ایبسولوٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، البقرہ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اسلام ملکیت کی جگہ امانت کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب کچھ محدود مدت کے لیے امانتاً دیا گیا ہے۔ اولاد، مال و دولت، جائیداد، عزت، شہرت، مقام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ کوئی بھی چیز گم ہو جائے یا کوئی انتقال کر جائے تو کہتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسلام کے یہاں تصور امانت ہے۔ جو رزق انسان کماتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کماتا ہے، اپنی محنت اور کسب کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں حکم فرماتا ہے، الجمعہ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ بس انسان ایک امانت دار ہے۔ اس تصور کو ہم وقف یا ٹرسٹ کے طور پر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرسٹی اپنی ضرورت کے لیے تو پیسے خرچ کر سکتا ہے، مگر ٹرسٹ کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے۔